بچوں کے ساتھ کیسے رہا جائے؟ بچوں کی پرورش میں بڑے مسئلے ہیں۔ بچہ نہیں، بچوں کے ساتھ رہنے والے ایک بالغ شخص کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جنہیں بچے اور دور جدید کے بالغ کچھ حد تک نظر انداز کر دینے کا رجحان رکھتے ہیں۔ ایک اچھی مستحکم شخصیت کا مالک بالغ شخص جو اپنے دل میں محبت اور بردباری رکھتا ہو، وہ بہترین معالج ہے جو کسی بچے کو مل سکتا ہے۔ بچوں کی پرورش میں سب سے اہم خیال ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے بغیر ان کو تربیت دینے کا مسئلہ ہے۔ جیسوائٹس کے یہاں ایک نظام تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کارگر تھا، لیکن وہ نظام جیسوائٹس کے خاتمے کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اس کے برعکس امریکی طبی ایسوسی ایشن، جس نے ڈاکٹروں کے عمل کو کنٹرول کرنے کے لیے کاوش وقف کی تھی، نے ایک پمفلٹ نکالا جو کہ فضول چیزوں کا ایک شاہکار تھا، جسے کہا گیا تھا کہ اپنے بچوں کو کیسے کنٹرول کریں۔ یہ صرف وہ ہے جو آپ کرنا نہیں چاہتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی پرورش اس انداز سے ہو کہ اسے کنٹرول نہ کرنا پڑے، تاکہ وہ ہر وقت پورے طور پر اپنے اختیار میں ہو۔ اس پر اس کا اچھا برتاؤ اس کی صحت اور اس کی ہوش مندی کا انحصار ہے۔ اچھے سابق حجاموں کے مخالفانہ رائے کے باوجود بچے کتے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ان کی تربیت کتوں کے طرز پر نہیں کی جا سکتی۔ اس طرح وہ قابو میں کی جانے والی اشیاء بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیں اس نقطہ سے چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ صرف اور صرف بچے اور بچیاں ہیں۔ بچہ انسان سے مختلف جانور کی ایک مخصوص قسم بھی نہیں ہوتا ہے، وہ صرف ایک مرد یا عورت ہوتا ہے جس نے کہ ابھی مکمل نشوونما حاصل نہیں کی۔ کوئی بھی اصول جو مردوں اور عورتوں کے اخلاق عادات پر لاگو ہوتا ہے وہ بچوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ کو کھینچا جائے، گھسیٹا جائے اور آپ پر حکم چلایا جائے اور جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے تھے اسے کرنے سے آپ کو روکا جائے؟ یقیناً آپ اسے ناپسند کریں گے۔ ایک بچہ اس چیز پر صرف اس لیے اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتا کیونکہ وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ آپ اس شخص کو تقریباً قتل کر دیں گے جس نے آپ کے جو ایک بالغ شخص ہیں ساتھ اس طرح برتاؤ کیا، آپ پر حکم چلایا، آپ کی تردید کی اور بے عزتی کی، جس طرح ایک اوسط بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بچہ اس وجہ سے انتقام نہیں لیتا کیونکہ وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، اس کے بدلے وہ آپ کے فرش کو گندا کر دیتا ہے، آپ کی نیند میں مداخلت کرتا ہے اور گھر کے اطمینان و سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر بچہ حقوق کے معاملات میں آپ کے مساوی ہوتا تو اس طرح کے انتقام کی طرف رجوع نہ کرتا۔ یہ انتقام بچے کا معیاری برتاؤ ہوتا ہے۔ ایک بچہ خود مختاری کا حق رکھتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر اسے چیزوں کو اپنے اوپر گرانے اور سڑک پر دوڑنے وغیرہ وغیرہ سے باز نہ رکھا جائے تو وہ زخمی ہو جائے گا۔ اس بچے کو ایک کمرے یا ایک ایسے ماحول میں رہنے پر مجبور کر کے جہاں اسے تکلیف پہنچ سکتی ہو تو آپ بطور ایک بالغ کے کیا کر رہے ہیں؟ ایسی صورت میں اگر بچہ چیزوں کو توڑتا ہے تو غلطی آپ کی ہے، اس کی نہیں۔ ایک بچے کی مٹھاس اور محبت اس وقت تک اپنی صحیح حالت محفوظ رہتی ہے جب تک وہ اپنی خود مختاری کے حق کو روبہ عمل لا سکے۔ جتنی آپ اس کی خود مختاری میں مداخلت کرتے ہیں اسی حد تک اس کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایک بچے کے خود فیصلہ کرنے کے حق میں کیوں مداخلت کی جاتی ہے؟ اس کے دو اسباب ہیں۔ اس کے ماحول کا نازک اور خطرناک ہونا، اور آپ کیونکہ آپ کے ساتھ جو چیزیں کی گئی تھی وہی چیز آپ اس پر کرتے ہیں۔ اسے قطع نظر آپ کیا سوچتے ہیں؟ اس سلسلے میں آپ دو کام کر سکتے ہیں۔ بچے کو ایک ایسے ماحول میں کچھ آزادی دی جائے جس کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، جو اسے زیادہ چوٹ نہیں پہنچا سکتا، اور جو نہ ہی اس کے وقت اور مقام پر بہت زیادہ پابندی لگاتا ہے۔ اور آپ اپنی کج رویوں کو اس حد تک صاف کر سکتے ہیں جہاں آپ کی قوت پر وحشت آپ کو کسی طرح سے خوش کرنے میں اس کی تعلیم کی کمی سے کے مساوی ہو جاتی ہے یا اس سے آگے نکل جاتی ہے۔ جب آپ بچے کو کوئی چیز دے دیتے ہیں تو یہ اس کی ملکیت ہو جاتی ہے اور پھر وہ چیز آپ کی ملکیت نہیں رہتی۔
کپڑے، کھلونے، رہنے کی جگہ یا اس طرح کی جو بھی چیز اسے دے دی جائے، اسے مکمل طور پر اس کے اختیار میں رہنا چاہیے۔ اس لیے اگر وہ اپنی پھاڑتا ہے، اپنا بستر خراب کرتا ہے یا اپنا فائر انجن توڑ دیتا ہے تو اس سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص عید کے موقع پر آپ کو ایک تحفہ دے اور اس کے بعد دن بدن آپ کو یہ بتائے کہ یا آپ کو اس نے تحفے کے ساتھ کیا کرنا ہے، بلکہ اگر آپ اس کے خواہشات کے مطابق تحفے کی نگہداشت کرنے میں ناکام ہو جائیں تو سزا بھی دے، تو اس وقت آپ کو کیسا لگے گا؟ یقیناً آپ اس تحفہ اور اس کے دینے والے کو برباد کر دیں گے۔ یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ ایسا کریں گے۔ جب آپ بچے کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں تو وہ آپ کے ناک میں دم کر دیتا ہے اور یہ اس کا انتقام ہوتا ہے، اور وہ روتا ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے اور آپ کی چیزوں کو توڑتا ہے، اور غیر ارادی طور پر وہ اپنے دودھ کو گرا دیتا ہے، اپنی ملکیت کو ارادی طور پر تباہ و برباد کرتا ہے، جس کے بارے میں اسے اکثر متنبہ کیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی خود مختاری کو استعمال کرنے کے لیے اور اپنے ارد گرد کے ماحول پر اثر انداز ہونے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ملکیت کا یہ دوسرا طریقہ